ایک مرتبہ ہمارے بھائی عرفان بھائی نے مجھے خود نکلایا تھا، بکرے کا گوشت کاٹے ہوئے تھے، میں ان کی دکان پہ گیا تھا، انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ایک رگ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے پہلے بات کہی تھی، ان کے ذہن میں بات تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ رگ ہوتی ہے، انہوں نے مجھے وہ رگ بتلائی تھی بکرے کے اندر بھی کہ دیکھو یہ رگ ہے۔ وہی انسان کے اندر بھی ایسی ایک رگ ہوا کرتی ہے جس کا تعلق کانٹیکٹ دماغ سے ہوتا ہے، اس کو دبا دینے کی بنا پر خیالات میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ تجربہ کرے۔ اور دوسرا تجربہ یہ کرے، یہ کہے کہ بھائی جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اگر جج تم کو یہ کہے کہ ڈائریکٹ میرے پاس آؤ تو پھر تم کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر جج تم کو یہ کہے کہ تم ڈائریکٹ میرے پاس آؤ تو پھر تم کو کیا ضرورت پڑتی؟ خداوند قدوس خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا، پھر کیا ضرورت ہے تم کو؟ لیکن ایک بات دھیان رکھنا، ناف کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہاتھ ناف کے نیچے لے جا کر باندھے، یہ یاد رکھنا، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا بالکل یہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے، ناف کے نیچے بالکل ناپے گا بوٹی کہاں سے نیچے آدمی کو، یہ مسئلہ نہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ آدمی رکھے، اس کے بعد اگر یہاں پہ کوئی چیز لگائے تو وہ ناف کے نیچے لگے، بات سمجھ رہے ہیں؟ 40 دن تک تو یہ حکم تھا کہ دوستوں سے بات نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ رہتے تھے، 40 دن کے بعد حکم آتا ہے کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ وہاں سے پوچھتے ہیں میں قربان جاؤ کعب بن مالک پر بھی، کیا پوچھا؟ کیا طلاق دے دو؟ صرف حکم یہ آیا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، فرمان پر قربان ہے، پوچھا کیا طلاق دے دو اگر آپ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق نہیں، بس بیوی سے الگ ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنني إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یوسف علیہ السلام کی جب بشارت اور خوشخبری لے کر ان کے بھائی آئے اور ان کا قمیص لے کر آئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، یوسف علیہ السلام باحیات ہے، تو جو بھائی آپ کا قمیص لے کر اور آپ کا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر اور آپ کے چہرے پر وہ قمیص اور وہ کرتا ڈال دیا، جس کی بنا پر آپ کی بصارت لوٹ آئی، آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ فرماتے ہیں کہ جو بچہ اور جو بیٹا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو اس خوشخبری لانے کی بنا پر، اس بشارت کے لانے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے اس بچے کو کچھ ہدیہ دینا، کچھ گفٹ دینا چاہا، خوشخبری لانے کی بنا پر اس بیٹے کو کچھ ہدیہ دینا چاہا، کچھ گفٹ دینا چاہا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گا، لیکن کچھ دے نہ پائے تو پھر اس کے بنا پر آپ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو کوئی خوشخبری کوئی پہنچائے تو اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے، خوشی میں اس کو کچھ دینا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی خوشخبری دینے والا کچھ خوشخبری دینے آتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ کعب ابن مالک وہ صحابی ہے جو کہ مدینہ کے اغنیاء اور مالدار صحابوں میں سے تھے،
جن کے پاس بہت بڑا باغ کا کھجور کا ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس. ایک جنگ کے موقع پر، ایک لڑائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام کے تمام صحابہ ایک ساتھ نکل پڑو. شاید جنگ خیبر کی یہ بات ہے. جنگ خیبر تو نہیں، جنگ خیبر تو قریب میں ہوا. بہت دور جانے کا تھا اس جنگ میں. اس جنگ کے موقع کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ ایسا موقع تھا کہ گرمی شباب پہ تھی، یعنی کہ تمام کے باغات بالکل پک چکے تھے، اب بس توڑنے کی دیر تھی. یعنی کہ سیزن تھی ان کی، دیوالی کی سیزن جیسے ہوتی ہے بزنس کمانے کی، ہر ایک کی سیزن الگ الگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بالکل سیزن کا موقع تھا، اور حکم آیا کہ اللہ کے راستے میں تمام کے تمام جہاد کے لیے نکل پڑو. اب تمام صحابہ نکلنے کی تیاری کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ نکل گئے. کعب بن مالک نے یہ سوچا بھائی میرے پاس تو سواری تیز ہے، میں ابھی تھوڑے میرے باغات کی بنا پر اس میں تھوڑا مشغولیت ہے، کام ہے، وہ کر کے پھر آرام سے نکلوں گا تھوڑا، کیونکہ میرے پاس تو تیز سواری ہے. تو ایک دن ٹھہر گئے، ایک دن ٹھہر گئے. اس کے بعد دوسرا دن آیا تو بولا ابھی تو یہیں پہ قریب پہنچے ہوں گے، تو اپنے کام میں مشغول رہے. 3 دن تقریباً ہو گئے لیکن نکل نہیں پائے. اب کعب بن مالک یہ سوچنے لگے اب میں کیسے پہنچ پاؤں گا، وہ تو بہت دور چلے گئے ہوں گے، جس کی بنا پر وہ کعب بن مالک نکل نہیں سکے تھے. اور ان کے ساتھ اور 2 صحابی تھے، ہلال ابن امیہ اور ایسے اور ایک صحابی ہے. 3 صحابی تھے. 2 صحابی تو بڑھاپا تھا، کچھ عمر زیادہ تھی جس کی بنا پر نکل نہ پائے، لیکن کعب بن مالک اپنی سیزن کی بنا پر نکل نہیں پائے تھے، اس کے اندر مشغولیت کچھ زیادہ ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اور مارکہ میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو کعب بن مالک کو ندارت وہاں پہ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تفتیش کرنے لگے کعب کہاں ہے ہمارا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر صحابی پر رہا کرتی تھی، ہر ایک سے تعلق کی دلیل تھی یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، صحابہ کو تو تھا ہی تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلق تھا. تو جب کعب بن مالک کو نہیں پایا تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ اپنی مشغولیت کی بنا پر نہیں نکل پائے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹتے ہیں تو تمام کے تمام جو منافق حضرات ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. تمام منافق لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نکلنا چاہتے تھے لیکن یہ ہوا، ہم پریشان ہو گئے، یہ ہوا، کسی نے کیا جھوٹ بنایا. منافق کی بھی اس زمانے میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑے. تو منافقین آ کر کہنے لگے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر اسلام ظاہر کرے لیکن دل میں اسلام نہ ہو، دل میں اسلام نہ ہو. وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز نہیں چھوڑ پاتے تھے. اب ہم سوچے ہمارا حل. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوتا تو ہمیں دیکھتے تو ہمارے اوپر سزا کا حکم ہی وارد کر دیتے، وارنٹ دے دیتے ہمارے اوپر. ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہم کو کوڑے لگ جاتے ہیں. تو منافقین حضرات تو آ کر کہنے لگے بھائی یا رسول اللہ ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا. سب لوگوں نے جھوٹ گھڑ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہو گئی کہ یہ لوگ تمام جھوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل میں بھی ایمان رسا ہوا تھا، بسا ہوا تھا، آپ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زبان میں اتنی قدرت دی ہے کہ اگر میں کچھ جھوٹ بولنا چاہوں تو اس کو سچ کر کے دکھلاؤں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے اللہ کے راستے میں نہیں نکلا. جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو اس وقت نکلنا فرض ہے. تو یہ فرض چھوٹا تھا ان کا. جب جہاد کا عام اعلان ہو جائے اس وقت نکلنا فرض ہو جاتا ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح سے اگر جب اعلان عام مسلمین کے ہو جاتا ہے تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے وہ. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو جان بوجھ کے نہیں نکلا تھا، میں گنہگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے سے ہٹ جاؤ جب تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. جب کعب بن مالک نماز میں تشریف لاتے تھوڑے دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ کعب کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. یہ ان کی سزا تھی. کعب بن مالک کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے. جب نبی کا فرمان جاری ہو گیا تو کسی کا کیا مجال کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے. ایک مرتبہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے آئے، انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا کہ نبی کا فرمان ہے تجھ سے کوئی بات نہ کرے، تیرا رشتہ اور میرا رشتہ ہے لیکن نبی کا فرمان ان تمام کے اوپر غالب رہے گا. حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کعب بن مالک نماز میں جب آتے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی کبھی دیکھتے تھے. پہلے نماز میں دیکھنا اس طرف سے اس طرح،
وہ نماز میں جائز تھا، پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ حکم بدلتے گئے ہیں بھائی. آج ہم نماز میں حکم ہو گیا ہے کہ نیچے دیکھو، وقوموا للہ قانتین، خاموشی سے کھڑے رہو، سیدھے کھڑے رہو، اور ہم یہاں وہاں نماز میں دیکھتے ہوتے ہیں. اس سے خشوع ختم ہو جاتا ہے نماز کا. ہم نماز میں کھڑے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ذہن تو حاضر ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. اور ظلم والا ہے ظلم یہ کہ ہماری نگاہیں بھی ٹھکانے نہیں. تو پھر اللہ کے سامنے کیا حضوری رہے گی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور یہاں وہاں جب کھو جاتا ہے، جب اپنا حساب کرنے لگتا ہے، تو خداوند قدوس کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ الی این تلتفت یا عبدی، اے میرے بندے تو کس طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ مجھ سے حسین کون ہے؟ مجھ سے جمیل کون ہے؟ مجھ سے بڑی ذات کس کی ہے جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے؟ لیکن بندہ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے. دوبارہ حکم ہوتا ہے الی این تلتفت یا عبدی، اے میرے بندے مجھ سے بڑھ کر کون ہے جس کی طرف تو متوجہ ہو رہا ہے؟ بندہ پھر بھی نہیں متوجہ ہوتا. پھر حکم ہوتا ہے الی این تلتفت یا عبدی، اے میرے بندے تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ لیکن بندہ نہیں مڑتا، پھر خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدہ کرنے والا جو سجدہ کرتا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ رحمان کے دونوں قدم کے درمیان سجدہ کرتا ہے. برادران اسلام، ہماری نماز اتنی عظمت والی نماز ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ کے گھر کا اندازہ، اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں. بندہ جب خدا کے گھر میں آتا ہے تو پہلی مرتبہ جب آ کر دنیائی بات کرتا ہے تو فرشتہ آ کر کہتے ہیں اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب خاموش ہو جا. بندہ خاموش نہیں ہوتا، گفتگو کرتا ہے. دوبارہ حکم ہوتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب خاموش ہو جا. بندہ خاموش نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ بات کرتا ہے، حکم ہوتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے پیارے. خداوند قدوس فرشتے اللہ کی محبت کا واسطہ دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو خاموش ہو. خاموش نہیں ہوتا. چوتھی مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، اللہ کے دشمن اب تو خاموش ہو. اللہ کے گھر کی عظمت فرشتوں کے دلوں میں، اللہ کے گھر کی عظمت فرشتے ببانگ دہل سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ کر خاموش ہو. بندے خاموش نہیں رہتے. اللہ کی دامن میں نماز پڑھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو، بندہ توجہ نہیں کرتا ہے. آپ لوگ کہوں گے کہ بھائی نماز میں تو بہت خیالات آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہر ایک کو خیالات آتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی لائن کے خیالات ہوتے ہیں. لیکن بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ اپنی توجہ لگانے کی کوشش تو کر پہلے. تو اس لیے آتا ہے کہ جب آدمی نماز میں جب کھڑا رہے تو ہاتھ باندھتے وقت جو ناف کے نیچے باندھنے کا ہم کو حکم ہے کہ ہاتھ جو باندھے وہ ناف کے نیچے، ناف ڈوٹی اس کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہم کو حکم ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھنا، ناف کے نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہاتھ ناف کے نیچے لے جا کر باندھے. یہ یاد رکھنا. یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. ایک آدمی کو میں نے دیکھا بالکل یہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے، ناف کے نیچے بالکل ناپے گا، ڈوٹی کا نیچے ہاتھ کو. یہ مسئلہ نہیں. ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ آدمی رکھے، اس کے بعد اگر یہاں پہ کوئی چیز لگائے تو وہ ناف کے نیچے لگے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ ہاتھ ہمارا رکھے اور ہاتھ کا آخری حصہ ناف کے نیچے ہو. یہ مطلب ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا. یہ مطلب نہیں کہ ناف کے نیچے بالکل پورا ہاتھ لے جائے. بات سمجھے کچھ؟ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا مثال کے طور پر یہ ناف ہے، سمجھو یہ ناف ہے تو ہاتھ ایسے رکھیں گے تاکہ یہ ناف ہماری ڈھپ جائے. ایسے مطلب نہیں کہ ناف کے نیچے بالکل ہاتھ لے جانے کا، سمجھے؟ تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے ہاتھ رکھا جائے. تو جی ہاں، جب ہم ناف کے نیچے جب ہاتھ رکھے تو اس کو تھوڑا دبائے، اس کو تھوڑا دبائے، کیونکہ ناف کے نیچے ایک رگ ہے، ایک نس ہے جس کا تعلق اور کانٹیکٹ دماغ سے ہوتا ہے. اگر یہ دب جائے گی تو خیالات تھوڑے بند ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے بھائی عرفان بھائی نے مجھے خود نکلایا تھا، بکرے کا گوشت کاٹے ہوئے تھے. میں ان کی دکان پہ گیا تھا، انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ایک رگ ہے. میں نے ایک مرتبہ اس سے پہلے بات کہی تھی، ان کے ذہن میں بات تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ رگ ہوتی ہے. انہوں نے مجھے رگ بتلائی تھی بکرے کے اندر بھی کہ دیکھو یہ رگ ہے. وہی انسان کے اندر بھی ایسی ایک رگ ہوا کرتی ہے جس کا تعلق کانٹیکٹ دماغ سے ہوتا ہے. اس کو دبا دینے کی بنا پر خیالات میں کچھ کمی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ تجربہ کرے. اور دوسرا تجربہ یہ کرے کہ جب ہر عضو کو ادا کرے تو اس کو مضبوطی سے پکڑے. رکوع میں جائے تو مضبوطی سے پکڑے، کھڑے ہوئے اور جو یہاں پکڑے مضبوطی سے اور توجہ کے ساتھ تھوڑے، تو انشاءاللہ خیالات کے اندر کمی آئے گی آہستہ آہستہ. اس سے اللہ کی طرف توجہ بٹے گا. میں نہیں کہتا 100% اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے گا، کچھ بھی خیالات نہیں آئے گا. آدمی جب کام کر کے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیالات تو رہتے ہی ہیں. اسی لیے تو نماز کے اندر فرض سے پہلے سنت رکھی گئی ہے جہاں جہاں پر ٹائم مل سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے سنتیں کیوں رکھی گئی ہے؟ ایک انسان سو کر اٹھا ہے صبح، اب سیدھا آ کر فرض پڑھے گا تو اس کے اندر نیند کا غلبہ ہوگا، جان ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے پہلے دو سنت رکھنی.
سنت پڑھ کے اس کا کچھ ذہن اور توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ جب فرض پڑھے تو اس کے اندر 100% اللہ کی طرف متوجہ۔ جب آدمی دوپہر کو آتا ہے، تھکا ماندہ ہارا ہوتا ہے، دھوپ میں سے آتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، 4 سنت پہلے رکھی گئی، 4 سنت پڑھ، توجہ کر اللہ کی طرف کر، پھر فرض میں آ کر اللہ کی طرف لگا۔ عصر کے اندر رکھی گئی 4 سنتیں، تاکہ انسان جب کاروبار سے آتا ہے توجہ اس کی بٹی ہوئی ہوتی ہے، 4 سنتیں رکھی گئی، توجہ اللہ کی طرف پیدا کر، پھر آ کے کر۔ مغرب کے اندر نہیں رکھی گئی کیونکہ اس میں وقت کم ہوتا ہے، ہر مصلحت ہوتی ہے اسلام۔ اسی سے یہ دلیل ہے کہ اسلام یہ اللہ کی طرف سے مذہب ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر انسان سوچے تو یہ مذہب ایسا ہے کسی کا بنایا ہوا نہیں ہو، کسی کا گھڑا ہوا ہے مذہب نہیں، اللہ کی طرف سے مذہب ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو سمجھاؤں، اذان کے اندر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہے کہ نہیں کچھ؟ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ حالانکہ اگر انسان سوچے تو اس کو ایک طرح کا مذاق معلوم ہوگا، یہاں پر کہاں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں جواب کیا دے رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت، اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ذہن ایک منٹ آپ سوچو، آپ کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکے گا کہ یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوگا کہ یہ مذہب انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ مذہب انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ خلاق عالم کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ حضرت رحمان کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں پر حی علی الصلاۃ کے جواب میں دے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا جواب یہ اس لیے ہے کہ انسان کو جب نماز کے لیے بلایا گیا تو اب اس کو 2 طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو وہ آدمی کسی کام کے اندر مشغول ہوگا، اس کام کو اولا اس کو چھوڑنا پڑے گا، ایک یہ طاقت۔ اب چھوڑنے کے بعد اس کو پھر مسجد کی طرف آنے کے لیے ایک اور طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں مگر اللہ، اطاعت کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں مگر اللہ۔ تو لا حول ولا قوت سے تو ہم نے گناہ چھوڑے، ہمارے کاروبار چھوڑے، ہماری مشغولیت چھوڑی، ولا قوت الا باللہ دوسری طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف چلے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے 2 طاقت ہم نے لی، اب 2 طاقت کے بعد انسان اللہ کے گھر کی طرف چل رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اب اس چیز کی طرف انسان کا ذہن تو نہیں جا سکتا، یہ حضرت رحمان کا بنایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب۔ بات کہاں سے کہاں چل پڑی؟ نماز کی طرف توجہ کرنے کے لیے اس طرح سے بات کیا چل رہی؟ اذان کی طرف گیا، اذان سے پہلے کہاں تھے ہم؟ وہ بات وہ تو کہیں سے اور ہے، کوئی بات بیچ میں چھٹی ہے، کہیں سے نہیں غائب ہو گئے۔ ہاں، نماز کے اندر توجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہاں پر ہر مرتبہ دبا کے رکھے اور ہر مرتبہ مضبوطی سے پکڑے تو اس سے توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے۔ تب اس طرح سے توجہ بڑھتے بڑھتے اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ بات یہاں پر کٹی تھی تو وہاں پر پہلے کعب بن مالک نماز میں یوں دیکھتے تھے، میں نے یہ بتلایا تھا کہ پہلے اس طرح سے دیکھنا یہاں سے وہاں جائز تھا۔ تو کعب بن مالک جب نماز میں آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے، صحابہ ان سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا۔ ان کی دوستی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی، ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ہی دشمنی کرے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا، للہیت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ تو کعب بن مالک جب نماز میں آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کعب میری طرف دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھ لیتے۔ جب کعب بن مالک اپنی نگاہیں نیچے رکھتے، نبی کو بھی اپنے صحابہ سے پیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں ان کی طرف لگا کر دیکھتے، لیکن جیسے کعب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دیکھتے۔ اس طرح سے کعب بن مالک کے اوپر 40 دن گزرے۔ کتنے دن گزرے؟ 40 دن گزرے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کے کافر نے اپنے قاصد بھیجا اور کعب بن مالک کی طرف قاصد بھجوایا اور کہا کہ اے کعب، معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھیوں نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم تجھ کو بڑا درجہ دیں گے، ہم تجھ کو اپنے وہاں پہ عظمت دیں گے، تو ہمارے اسلام ہمارے کفر کی طرف لوٹا۔ جب کعب بن مالک نے یہ فرمان سنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، ایک اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، کعب کو کیا ہو گیا ہے کہ آج غیر مسلمین کعب کو بلا رہے ہیں، اے اللہ تو کعب کی مدد، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ 40 دن اسی طرح سے گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فرمان صادر ہوتا ہے، جاؤ جا کر کہو کعب سے اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائے۔ اب آزمائش کے اندر اور مزے،
40 दिन तक तो यह हुक्म था कि दोस्तों से बात नहीं कर सकते, बीवी के साथ रहते थे। 40 दिन के बाद हुक्म आता है कि बीवी को भी छोड़ दो। वहां से पूछते हैं, मैं कुर्बान जाऊं काब बिन मालिक पर भी। क्या पूछा, क्या तलाक दे दो? सिर्फ हुक्म लाया था कि अपनी बीवी को छोड़ दो, फरमान पर कुर्बान है। पूछा क्या तलाक दे दो अगर आपका हुक्म? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलाक नहीं, बस बीवी से अलग हो। और उन दो सहाबी का भी यही हुक्म आया था, बीवी से अलग हो जाए, लेकिन उनकी बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इल्तिमास किया और कुछ दरखास्त पेश की कि हमारे शोहर बूढ़े हैं, उनकी कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनके पास रहते हैं। उन दो बीवियों को तो इजाजत मिल गई, लेकिन काब की बीवी को इजाजत नहीं मिली और काब अकेले हो गए। 50 दिन गुजर गए, काब इब्न मालिक पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, ए अल्लाह तो कोई फैसला फरमा। वहां से खुदावंद कुद्दूस की तरफ से 50 दिन के बाद मुसलसल काब इब्न मालिक के रोने के बाद वहां से उनकी तौबा कबूल होती है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि हमने काब इब्न मालिक की तौबा को कबूल कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर के बाद ही फौरन ऐलान करते हैं, खुशी तो हमारे नबी को भी खुशी थी, 50 दिन हो गए काब से बात नहीं की, जाओ जाकर काब को कह दो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। एक सहाबी फौरन अपना घोड़ा लेते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं, काब इब्न मालिक को कहते हैं, ऐ काब तेरी तौबा को कबूल कर ली गई है। जब तौबा को कबूल करने की बात हुई, खुशखबरी सुनी, तो उन्होंने फौरन अपना कुर्ता निकालकर उनको हदिये के तौर पर दे दिया। बात ये चल रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी आने पर यह कहा कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझको देता। ये अंबिया की सुन्नत है। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वो सुन्नत अदा की इस तरह से कि उन्होंने अपना कुर्ता दे दिया। कुर्बान जाऊं में काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनके पास एक ही कुर्ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने के लिए दूसरे का कुर्ता मांगा और उस कुर्ते को पहनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। इससे क्या एक सुन्नत मालूम हुई हमको कि अगर कोई खुशखबरी पहुंचाए, अगर कोई ऐसी बात हो जो बशारत की बात हो, तो उसको कुछ हदिया देना चाहिए, उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उसको कुछ पेश करना चाहिए अपनी खुशी के अंदर, उसको भी शिरकत कर लेनी। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह से किया कि जब बेटे ने आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हयात की खुशखबरी दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब आपके ऊपर डाला, तो आपने उसकी खुशखबरी के अंदर आपने ये कहा कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझको दे देता, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया, उनके लिए तौबा किया और फिर तमाम के तमाम जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचते हैं और तमाम के तमाम सजदा करते हैं। सजदे के अंदर जैसे ही गिरते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाज़ा तक़वीम रुय्या मिन क़ब्ल, ये मेरा वो ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, आज अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने उसको सच कर दिखाया। ये तो कल जहां थे वहीं पहुंच गए। क्या करूं, एक बीमारी है ये। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, अल्लाह उनकी हयात को तवील फरमाए, उनका साया हमारे पर कायम फरमाए। उनकी भी यही आदत थी, सबक पढ़ाते पढ़ाते कभी अश्शय्यु बिश्शय्यि युज़कर, अरबी में इसको क्या कहते हैं, अश्शय्यु बिश्शय्यि युज़कर, एक बात से दूसरी बात का याद आ जाना। तो हमारे उस्ताद को भी एक एक डेढ़ घंटे के बाद कहते थे, भाई हम असल में कहाँ थे, यहाँ थे, फिर वहां से लेके चलते थे सबक से। तो ये भी ऐसा ही हो गया, लेकिन हमारे फायदे की ही बात हुई। एक नबी एक अंबिया की सुन्नत हमारे सामने आई। इन तमाम चीजों को बातें सुन सुन के अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई किस्सा कोई मकसूद नहीं है, हम कोई किस्सा सुनने के लिए, कोई स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। हम इन तमाम चीजों से इबरत हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। चुनांचे वो तमाम के तमाम सजदे में गिरते हैं। अब ये सजदा कौन सा था? अव्वलन तो ये बात आई मज़हब इस्लाम में किसी को सजदा करना जायज नहीं, तो ये सजदा कौन सा था? इसके दो जवाब है। ये सजदा सजदा ताज़ीमी था, अजमत का सजदा था, सजदे इबादत नहीं था। एक है सजदे इबादत और एक है सजदे ताज़ीमी। तो ये सजदा सजदे ताज़ीमी था, उनकी अजमत की बिना पर, उनकी बड़ाई की बिना पर, इबादत वाला सजदा नहीं था। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शरीयत आई तो ये सजदा ताज़ीमी को भी खत्म कर दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए हैं उसमें जर्रा बराबर शिर्क का साया तक नहीं हो सकता। बिल्कुल 100% चौख्खा भी चाहिए। क्या है? 100% तौहीद लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उसमें जर्रा बराबर शिर्क का साया नहीं हो सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जब आई तो उस वक्त के अंदर सजदे ताज़ीमी को भी इनकार कर दिया गया। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यमन गए तो वहां पर उन्होंने ये देखा कि बाज़ लोग अपने रुअसा को,
یعنی جو سردار تھے ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا کہ آپ تو سب سے بڑے ہیں، جب وہ لوگ اپنے رؤسا کو سجدہ کرے تو آپ تو زیادہ لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ کسی کو نہیں ہے، سجدہ صرف اسی کو ہے جو لا یموت ولا یحیی، جو کبھی مرتا نہیں اور جو کبھی فنا ہونے والا نہیں، جو ذات کبھی ختم نہ ہو، صرف اسی کے لیے سجدہ ہو سکتا۔ جب نبی کہتا ہے مجھے سجدہ نہیں، تو کسی ولی کو سجدہ ہو سکتا ہے، کسی صدیق کو سجدہ ہو سکتا ہے، کسی اولیاء اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے، کسی پیران پیر کو سجدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی ہم کو مولانا اشرف علی تھانوی سے بہت عظمت ہے، قربت ہے، تو کیا اس کو سجدہ کریں گے؟ کسی کو اپنی ماں سے، بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس کو کیا ماں کہہ دیں؟ ماں کہے گا تیری محبت تیری ٹھکانے، ماں کہے گا تو پڑ جائے گا ڈنڈے دو، کفار آ جائے گا لازم، بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، کیا ماں کہے گا؟ محبت کا تقاضا ہے نہیں کہ اس کو سر سے چلا دے اپنی جگہ پہ رکھنے کا، عظمت ہے، ہم بھی مانتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ کی عظمت ہمارے دلوں پر ہے، اولیاء اللہ کو ہم اپنے سر و چشموں پر بٹھائیں گے، لیکن ان کے درجے تک، کسی کے درجے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنے درجے تک، ہر ایک کا درجہ اپنے درجے تک۔ ہم کو یہ کہے کہ بھائی اولیاء اللہ کی، بھائی جانے اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرورت پڑے گی، جیسے یہ کفار و مشرکین کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تک ہم کو پہنچا دیں گے۔ یہ ہم کہے کہ بھائی ہم اولیاء اللہ کو بھائی اس لیے پہنچا دیں گے، یہ انسانی خیالات ہیں۔ ایک بات سمجھو، یہ کہے کہ بھائی جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اگر جج تم کو یہ کہے کہ ڈائریکٹ میرے پاس آؤ تو پھر تم کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر جج تم کو یہ کہے کہ تم ڈائریکٹ میرے پاس آؤ تو پھر تم کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ خداوند قدوس خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا، پھر کیا ضرورت ہے تم کو؟ اور یہ جو ہمارے خیالات ہیں وہ انسانی خیالات ہیں، ہم انسان کی طرح سوچتے ہیں، اللہ کچھ اور ہے۔ ہم اللہ کو انسان کی طرح نہ سوچیں کہ جس طرح سے انسان کے پاس جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح سے اللہ کے پاس بھی پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت پڑے، بلکہ اللہ خود کہتا ہے میں تو ان کی سحرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ سحرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں اولیاء اللہ کی تعظیم کا انکار نہیں کرتا، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، وہ اصحاب قدر ہمارے دلوں میں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، ہم ان کو سرتاج مانتے ہیں، ہم ان کو بڑے مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قبر پہ مت جاؤ، اس کے وہاں پہ جا کر فاتحہ مت پڑھو، میں کہتا ہوں میں خود جاتا ہوں قبروں پر، میں خود جاتا ہوں قبروں پر، میں جاتے ہوئے فاتحہ پڑھتا ہوں، میں جاتے ہوئے وہاں پر ان کے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، ان کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہوں، ان کے لیے سورہ اخلاص کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں اپنا سر ٹکا دوں کسی کے سامنے۔ یہ سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، یہ صرف اور صرف توحید پسندی ہے، یہ صرف اور صرف شرک کا انکار ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر شرک نہیں ہے، صرف 100% یہاں پہ توحید بنتی ہے، توحید۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی، گزشتہ کل کی میں نے بات تھوڑی کی لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، گرچہ آپ کی طلب ہوں گی کچھ بھی ہوں گی لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کل کی بات ہماری یہاں پر رکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن کسی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔